بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کا پہلا مرحلہ ختم کر لیا تھا. آج نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر ہم پڑھیں گے. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہم پڑھیں گے یہ ان سے مختلف ہیں جو پہلے ڈفرینشیل ایکویشنز ہم نے پڑھی ہیں. پہلے ڈفرینشیل ایکویشنز فرسٹ آرڈر کی پڑھی تھی. اب ہم ہائر آرڈر میں سیکنڈ ہو سکتا ہے، تھرڈ ہو سکتا ہے، فورتھ ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ گھر کے اندر ایک آپ کی جنریشن ہے جس میں آپ ہیں، آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، تو آپ ان کو ایک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ایک طریقے سے ان کا احترام کرتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، بڑے کے ساتھ احترام کے ساتھ. لیکن اوپر کی جنریشن میں اگر آپ چلے جائیں جس میں آپ کے فادر ہیں، مدر ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، یہ جو ہے ان کے ساتھ ذرا آپ احترام سے پیش آتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینشیل ایکویشن کی جب ہائر آرڈر پہ یا آگے کی سیڑھی پہ جب ہم چڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی احتیاط کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر. سب سے پہلے ہے ہائر آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس آرڈر تو زیادہ ہوگا لیکن یہ ساری کی ساری لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کس قسم کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوں گی. اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی ہیں یا یہ فرسٹ آرڈر کی ہیں. لاسٹ لیکچر جب میں نے وائنڈ اپ کیا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہی تھا. کسی جگہ پہ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر نظر نہیں آیا تھا یا وائی ڈبل ڈیش نظر نہیں آیا تھا. اگر کبھی نظر بھی آیا تھا تو ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا تھا فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میں. اب آج کے بعد سے کافی دن تک ہمارے پاس یہ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر نظر آئے گا آپ کو، یا ڈی فور وائی بائی ڈی ایکس فور نظر آئے گا، یہ ان جنرلی ڈی این وائی بائی ڈی ایکس ٹو دی پاور این نظر آئے گا آپ کو. یہ پاور میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی ڈیریویٹو ہے nth آرڈر کا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. ان کو ہم نے پہلے کلاسیفائی کرنا ہے. کلاسیفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو گروپنگ کرنی ہے اور ان کا ہم نے سولوشن کا طریقہ کار اسٹڈی کرنا ہے کہ اگر یہ ایک طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز آ جائیں تو اس کو کیسے سالو کریں گے، یہ دوسری طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو کیسے سالو کریں گے. وہی طریقہ کار جو کہ ہم نے فرسٹ آرڈر میں فالو کیا تھا، یہ اسی کے انالوگس ہے جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر ہم نے طریقہ اپنایا تھا. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہائر آرڈر کی ہوتی کیسے ہے. لیٹ اس سی دس سلائڈ وچ از کمنگ ان فرنٹ آف یو. سب سے پہلے جو ہے ڈفرینشیل ایکویشن آف دی فارم اے این ایکس ڈی این وائی اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور این پلس اے این minus 1x dn minus 1y over dx n minus 1 and so on and so forth plus a1x dy by dx plus a naught xy is equal to gx. اس کو دوسرے فارم میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں. وہ فارم وہ ڈیش والا فارم ہے نا جس میں آپ وائی تو ایسے لکھتے ہیں لیکن ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو ہم وائی ڈیش لکھ لیتے ہیں. تو یہ اکویشن کیسے ہوگی؟ اے این ایکس وائی این پلس اے این مائنس 1x وائی ان دی سپر اسکرپٹ این مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ a1x وائی ڈیش پلس اے ناٹ ایکس وائی از اکول ٹو جی ایکس. اب یہ جو ہمارے پاس اے ناٹ ہے، اے ون ہے، اے این ہے، یہ جی ایکس ہیں، یہ سارے کے سارے فنکشنز آف ایکس ہیں. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اس کے اندر اے این جو ہے آپ کے پاس یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹ. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی سلائڈ کے اوپر یہ جنرل ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کے اندر اے ناٹ، اے ون، اے ٹو سارے کے سارے فنکشنز آف ایکس ہے. یہ ایک موسٹ جنرل فارم آف ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس میں جی ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے، دیٹ از آلسو اے فنکشن آف ایکس. لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے جیسے ہم نے فرسٹ آرڈر میں کیا تھا پہلے آسان چیزیں کی تھیں پھر اس کو کمپلیکیٹڈ کرتے چلے گئے تھے. تو ہم سب سے پہلے جو ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں گے وہ کون سی ہوں گی؟
ڈفرینشیل اکویشنز جس کے اندر کوفیشنٹ جو ہوں گے وہ کانسٹنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہم نے پہلے اسٹڈی کرنی ہے. وہ ڈفرینشیل اکویشن جس کے اندر A0, A1, A2 اینڈ اپ ٹو AN یہ سارے کے سارے کانسٹنٹ دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہم ڈفرینشیل اکویشنز پہلے اسٹڈی کریں گے. دیٹ ڈفرینشیل اکویشن از AN dNy by dxn plus AN minus 1 dN minus 1y over dxn minus 1 and so on and so forth. A naught y is equal to gx. اب یہاں پر A0, A1 up to AN they are all real constant. اس کو کہتے ہیں ہم equation which is non-homogeneous, یا this is called a non-homogeneous differential equation. If gx is equal to 0 تو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہو جائے گا. جب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس 0 ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی. میں نے ابھی آپ کے سامنے دو ڈفرینشیل اکویشنز کی ایگزامپل دی. پہلی ایگزامپل وہ تھی جس کے اندر ڈفرینشیل اکویشنز ویریبل کوفیشنٹ کے ساتھ تھے, اور جو دوسری ڈفرینشیل اکویشن تھی جس کے اندر ہمارے پاس جو A0, A1, A2 اپ ٹو AN تھے سارے کے سارے کانسٹنٹ تھے. تو یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہو گئی, ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس اینڈ ڈفرینشیل اکویشن ود کانسٹنٹ کوفیشنٹس, یہ الگ چیز ہو گئی. اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ GX اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے تو آپ کے پاس یہ جو اکویشن بن گئی اسے کہتے ہیں ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن. یہ بہت اہم رول ادا کرے گی آگے دیکھتے ہوئے. اب ہم نے جس وقت یہ اسٹڈی کیا تھا فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن میں, تو ہم نے کہا تھا یہ ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہوں, یا انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہوں, یا باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی ہوں, تو انیشیل کنڈیشن ساتھ میں دی ہوئی ہے تو ہم کہتے تھے انیشیل ویلیو پرابلم. اور اگر آپ کے پاس باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی ہیں تو اس کو ہم باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے تھے. یہی چیز ایگزیکٹلی یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے پاس انیشیل ویلیو پرابلم بھی ہے اور ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم بھی ہے. کس کیس کے اندر اگر آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے تو انیشیل ویلیو پرابلم, یعنی ڈفرینشیل اکویشن پلس سم کنڈیشنز. کنڈیشنز کون سی؟ انیشیل کنڈیشنز, دیٹ از کالڈ انیشیل ویلیو پرابلم. سملرلی ڈفرینشیل اکویشنز ود باؤنڈری کنڈیشنز از کالڈ اے باؤنڈری ویلیو پرابلم. چاہے وہ ہائر آرڈر کی ہے یا فرسٹ آرڈر کی ہے, اس کو ہم اسی طریقے سے ڈیفائن کریں گے. تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں وہ ہے ہمارے پاس. Now we have discussed this associated differential equation. We proceed to the initial value problem. اور initial value problem آپ کے پاس کیا ہے یہ چیز نظر آ رہی ہوگی. اگر ہم اس کو لکھیں اس طریقے سے کہ ہمارے پاس ایک nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے AN(x) dNy over dx power n plus AN-1x dN-1y over dxn-1 up to so on A0xy is equal to gx. This is subject to yx is equal to y0, y dash x naught is equal to y naught dash, and so on. yn minus 1 x naught is equal to y naught n minus 1. یعنی آپ کو کنڈیشن دی ہوئی ہے ٹو اسٹارٹ وتھ جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, جس میں ہم نے کہا کہ y naught dash and so on they are all arbitrary constant, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انیشیل ویلیو پرابلم آ گیا. اگر ہم سپوز کریں کہ ہمارے پاس یہ جو ویلیوز ہے اسپیسیفائڈ ویلیوز y ایٹ دی گیون x naught is equal to y naught and y dash at the point x naught is equal to y naught dash and so on so forth. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انیشیل کنڈیشنز ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ابھی ڈفرینشیل اکویشن nth آرڈر کی بتائی تھی. اگر اس کو ہم سیکنڈ آرڈر کی ڈیفائن کریں اور اس کا انیشیل ویلیو پرابلم بنائیں تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم کہیں کہ A2 into d2y by dx square plus A1 dy by dx plus A0y is equal to gx, یہ ایک فنکشن ہے gx جو ہے آپ کے پاس, یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے ساتھ ہمیں دو کنڈیشنز اور لگانی پڑے گی جو ہمارے پاس انیشیل کنڈیشنز ہیں کہ y کی ویلیو ایٹ x ناٹ کیا ہے.
یعنی ٹو اسٹارٹ وتھ، یا وائی ایٹ 0 کیا ہے. اسی طریقے سے وائی ڈیش کی ویلو ایٹ ایکس اکول ٹو 0 کیا ہے یا ایکس ناٹ پہ کیا ہے. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس دو آئی ہیں یہاں پر. اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن میں ہمارے پاس ایک انیشیل کنڈیشن ہوتی تھی یا ایک باؤنڈری کنڈیشن ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ایک آتا تھا اور اس کی ویلو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس یا ہمیں چاہیے ہوتی تھی ایک کنڈیشن. لیکن یہاں پہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو آپ کے پاس دو کنڈیشن دی ہوئی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ کے پاس nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس n انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس n باؤنڈری کنڈیشن. جب ہم باؤنڈری ویلی پرابلم کو ڈیفائن کریں گے تو وہ ہم اسٹڈی کریں گے. اب ہم دیکھتے چلیں کہ کیا کسی ڈفرینشیل اکویشن کا کوئی سولوشن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ کسی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کبھی ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا، اور دیکھیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے کہ کس وقت اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو کیا وہ یونیک ہوتا ہے یا کئی سولوشن ہو سکتے ہیں، ملٹیپل سولوشنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اکویشن سالو کرتے ہیں جب تو اس کے اندر ملٹیپل سولوشنس آیا کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن اگر دی ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہوں گی کہ اس ڈفرینشیل اکویشن کا ہمارے پاس سولوشن آئے گا، اور اگر سولوشن آئے گا تو کیا وہ یونیک ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایک ہم نے خاص اہم ایک تھیورم ہے جو کہ ہم اب دیکھیں گے. آپ کے پاس سلائڈ پر بھی آئے گا، آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا، کتاب میں بھی ہوگا. یہ ایک اہم کنڈیشن ہے جو کہ یاد رکھنی ہوگی. تو لیٹ اسٹارٹ اینڈ سی واٹ دس تھیورم از. یہ تھیورم ہے ایگزسٹنس آف اے سولوشن اینڈ یونیکنیس آف دیٹ سولوشن. تو اس کے بارے میں ہے ہم پڑھتے ہیں اور سلائڈ دیکھتے ہیں کہ یہ تھیورم ہے کیا چیز. کیونکہ تھیورم ہے تو ایگزیکٹ ورڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کو ہم فالو کریں. تو یہ ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس an x an-1x up to a0x and gx if they are continuous on an interval I, اور یہ کنڈیشن دی ہوئی ہو an(x) is not equal to 0 for all x belonging to that interval. یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس جتنے a's دیے ہوئے ہیں اور gx they should be all continuous اس انٹرول کے درمیان جہاں پر آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور an(x) کی ویلو should not be equal to 0 for all x belonging to I, and if x is equal to x0 یعنی کوئی پوائنٹ دیا ہوا ہے اس انٹرول کا، then a solution yx of the initial value problem exists on I and is unique. اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اور یہ ایگزامپل ہے انیشیل ویلیو پرابلم کی. یہ جو میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی دیے ہوئے ہیں نا a0 کی کوفیشنٹ جو ہے، اور آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ gx دیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارا کنٹینیوس ہے کسی بھی ایک انٹرول کے درمیان، اور آپ کے پاس an(x) فار آل ویلوز آف x یہ 0 نہیں ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی پوائنٹ x0 ایگزسٹ کرتا ہو اس انٹرول کا تو آپ کہیں گے کہ وہاں پر اس کا سولوشن ایگزسٹ کرے گا اور وہ سولوشن جو ہوگا وہ یونیک ہوگا. یہ جو چیز ہے ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سالو کریں گے، اور وہ ایگزامپل آپ کے پاس یہاں پر اسکرین پہ آئی ہوئی ہے. اس ایگزامپل کو لیتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو سالو دیٹ ون. یہ ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس y'- -4y is equal to 12x. اب دو کنڈیشنز دی ہوئی ہیں انیشیل کنڈیشن. پہلی کنڈیشن کیا ہے y0 is equal to 4 and y'0 is equal to 1. اب یہ جو سوال ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا سولوشن تو آپ نے بتایا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فنکشن دیا ہوا ہے y is equal to something. کیا وہ فنکشن اس کا سولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے ہم چیک کریں گے؟ اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہو، آپ y' معلوم کر سکتے ہیں، y'' معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہیں انیشیل کنڈیشنز یہ سیٹسفائی ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں. اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو فنکشن دیا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر، اس سلائڈ کے اندر. فنکشن ہمارے پاس ہے y is equal to 3e to the power 2x plus e to the power -2x minus 3x.
اب آپ اس کو 2 دفعہ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا؟ d2y/dx² از اکول ٹو 12e⁻²x پلس 4e⁻−2x. یہ جو d2y/dx² آپ کے پاس آیا، اس کو آپ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، یعنی d2y/dx² مائنس 4y، اس کی ویلو آپ کے پاس آ جائے گی 12x، یعنی کہ یہ سیٹسفائی کرتا ہے. دوسری چیز یہ کنڈیشن آپ لگائیں، انیشیل کنڈیشن دیٹ از گیون بائی y0، یعنی ویلو آف دس فنکشن ایٹ x=0 وہ دی ہوئی آپ کے پاس 4. ٹھیک ہے، یہی کنڈیشن ہمارے پاس دی ہوئی ہے. سملرلی اس کی سیکنڈ کنڈیشن بھی آپ لگائیں. سیکنڈ کنڈیشن میں ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے ویلو کس کی، y' کی ایٹ x=0. وہ آپ کے پاس کیلکولیٹ کریں گے، آئے گی 6 - 2 - 3 which is equal to 1. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہے y is equal to 3e⁻²x plus e⁻−2x minus 3x. This is a solution of the initial value problem. تو ہم نے اس کا سولوشن نکال لیا. اب یہ جو ہم نے سولوشن نکالا، یہ ہم نے کیسے نکالا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اسی کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہوگی. وہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہم نے آبزرو کیا اس کے اندر؟ فرسٹ تھنگ از کہ یہ جو اکویشن ہے ہمارے پاس از لینئر ڈفرینشیل اکویشن. پہلی چیز آبویس ہے، اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہمارے پاس؟ دی کوفیشنٹ بینگ کانسٹنٹ. یہ سارے کوفیشنٹ جتنے بھی دیے ہیں کانسٹنٹ ہیں تو کنٹینیوس ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ دا لیڈنگ کوفیشنٹ ان a2x. جو a2x ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ 1 دیا ہوا ہے وچ از ناٹ اکول ٹو 0. جتنے بھی آپ اس کی ویلو رکھیں گے x کی، کیونکہ کانسٹنٹ ہے تو وہ دیٹ ول بی نان زیرو. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ فنکشن ہے y is equal to 3e⁻²x plus e⁻−2x minus 3x is the unique solution. تو یہ جو ہمارے پاس تھیورم ہم نے پڑھا تھا اور اس کی کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی ہوتی ہیں، تو جو سولوشن ہمارے پاس ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیں آپ کہ یہ جو فنکشن دیا ہوا ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہے. اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ سولوشن یونیک ہے. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل ہے یہ انیشیل ویلیو پرابلم کی ہے. اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا یہ جو تھیورم کی مدد سے کہ یہ جو ہمارے پاس فنکشن ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہے، یا اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں کیا انیشیل ویلیو پرابلم کا سولوشن ہے یا نہیں ہے. لیٹ اس سی دس تھنگ. ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن جو ہے دس از گیون بائی 3y'' یعنی dqy/dx³ پلس 5y'' مائنس y' پلس 7y is equal to 0. اب یوں کیونکہ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کے اندر ہمیں 3 انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہونی چاہیے. اس میں دیا ہوا ہے y at 1 is equal to 0, y' at 1 is equal to 0, y'' 1 is equal to 0. Now we can say that this problem possesses the trivial solution. Trivial solution کیا ہوتا ہے؟ جس میں y کی ویلیو ہم 0 لے لیں، کیونکہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this equation is homogeneous linear differential equation. First thing. Second thing is the coefficient of the equation are constants. Third is being constant the coefficients are continuous. And the fourth one, the last one is the coefficient a3 which is given by 3 is not equal to 0. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس y is equal to 0 تھا is the only solution of this initial value problem. تو یہ ہمارے پاس اس کا سولوشن آ گیا اس کنڈیشن کی مدد سے. لیکن اس کے اندر بفور وی پروسیڈ فردر آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اگر ہمارے پاس an از ناٹ اکول ٹو 0 اور ہمارے پاس اگر اتفاق سے an(x) 0 ہو جائے، ہم نے جو کنڈیشن کی تھی نا ابھی جس کے اندر an از ناٹ اکول ٹو 0 تھا، لیکن اگر ہمارے پاس بائی چانس an(x) از 0 ہو جائے تو ڈفرینشیل اکویشن جو ہمارے پاس ہے
وہ کیسے بنے گی اور اس کے اندر کیا کنڈیشنز ہوں گی. وی وڈ سے کہ اگر اے این ایکس از اکول ٹو 0 in any given differential equation for some x belonging to that very interval, the solution of initial value problem may not be unique or solution of initial problem may not even exist. یہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ دو باتیں کی. پہلی بات تو یہ کی کہ جس کے اندر اے این جو لیڈنگ کوفیشینٹ ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر 0 ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن آپ کو نہ ملے. اٹ ول ناٹ ایگزسٹ, اٹ مے ناٹ ایگزسٹ. یا دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایگزسٹ کر رہا ہے تو یونیک نہیں ہو. تو یہ جو اے این بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتا ہے. تو اگر اے این از ناٹ اکول ٹو 0 تو لائف ایزی ہے, لیکن اے این از اکول ٹو 0 اگر ہو جائے, دیکھنے میں تو یہ کہ بڑا آسان ہے کہ 0 ہو گیا تو سولوشن آپ کے پاس آسانی سے آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی اور تگ و دو کرنی پڑے گی. تو اب ہم تھوڑی سی اور ایگزامپل لیتے ہیں اور سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دوسرا انیشیل ویلیو پرابلم لیتے ہیں اور اس کی ایگزامپل لے کے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انیشیل ویلیو پرابلم ہے کیا اور اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہے کہ y از اکول ٹو سی ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس 3, y از اکول ٹو سی ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس 3, اور انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے آپ کے پاس ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2xy ڈیش پلس 2y از اکول ٹو 6. دی ویلیو آف y ایٹ x equal to 0 is 3. The value of dy by dx at x equal to 0 is 1. تو اب دیکھیں آپ کے پاس کیا یہ جو فنکشن دیا ہوا ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. جی اس کو پہلے آپ ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کریں, دوبارہ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے, ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2xy ڈیش پلس 2y. اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس الٹیمیٹ جواب آ جائے گا 6, یعنی کہ ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2xy ڈیش پلس 2y کی ویلیو 6 آ گئی. یہ آپ کا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو فنکشن ہے یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اسی طرح سے کنڈیشن دیکھیں کہ y 0 is equal to 0 امپلائز آپ کے پاس کیا آیا 3 is equal to 3, یعنی دونوں سائڈس بیلنس ہیں. یہ فنکشن یہ انیشیل کنڈیشن کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے. دوسری کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے y ڈیش 0 is equal to 1, اور یہ آپ کے پاس اس میں بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی 1 ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی 1 آ گیا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشن ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے انیشیل ویلیو پرابلم کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس کے اندر بھی ہم وہی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویشن ہمارے پاس لینئر تھی, یعنی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. اس کے کوفیشنٹ جو تھے نا وہ آپ کے پاس کیا پالینومیل دیے ہوئے تھے, کیونکہ پالینومیل ہے, دے آر کنٹینیوس فنکشن ایوری ویئر. اور جو فنکشن جی ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دیا ہوا تھا 6 ہے, دیٹ از آلسو کانسٹنٹ ایوری ویئر اینڈ کنٹینیوس ایوری ویئر. اور جو لیڈنگ کوفیشنٹ A2x کا تھا, یعنی وہ کیا ہے آپ کے پاس لیڈنگ کوفیشنٹ A2x از اکول ٹو ایکس اسکوائر از اکول ٹو 0 ایٹ ایکس اکول ٹو 0 اس انٹرول کے دوران. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو A2x ہمارے پاس 0 ہے اس پوائنٹ پر, تو اس ڈفرینشیل ایکویشن کا آپ کے پاس ایک نان یونیک سولوشن آئے گا. یہ جو ہم نے اوپر کنڈیشن بتائی ہے یہ یہاں پر ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل دیکھی اور ایگزامپل ہم نے سالو کی, اس کے اندر سولوشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نان یونیک آیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے پاس A2x جو یہاں پہ دیا ہوا تھا ایکس اسکوائر, یہ جو انٹرول ہے مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی, یہ 0 پر 0 آ گیا. تو A2x 0 ہو گیا نا. اس کیس کے اندر ہمارے پاس یہ سولوشن یونیک نہیں رہا, اور یہ جو کنڈیشن ہم نے ابھی ڈیفائن کی تھی یہ یہاں پر اپلائی ہو گئی اور سیٹسفائی ہو گئی اور سرٹیفائی ہو گئی. اسی کو لے کے اب آگے چلتے ہیں, آگے بھی کچھ ایگزامپل فردر سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلمس کی. نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں
لیکن نیکسٹ ایگزامپل دیکھنے سے پہلے ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم کی کچھ ڈیفینیشن سے اگر ہم وہ یہاں پر پڑھ لیں دیکھ لیں تو ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ابھی انیشیل ویلیو پرابلم ڈیفائن کر لیا ہے، ہم نے اس کی انیشیل کنڈیشن بتا دی ہیں. اسی طریقے سے باؤنڈری ویلیو پرابلم ہے. باؤنڈری ویلیو پرابلم میں کیا آپ کے پاس ہے، یہ کنڈیشنز دی ہوئی ہوں گی آپ کو باؤنڈری کے اوپر. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو کہ انیشیل ویلیو کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی. اس کو تھوڑا سا اور فارملائز جنرلائز کر لیں کہ وہاں پہ تو جس وقت آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے، لیکن باؤنڈری کنڈیشن ذرا مشکل سے ڈیفائن ہوتی ہیں، تو اس کو ہم ذرا اور کمپریہنسولی اسٹڈی کر لیں گے. فار سیکنڈ آرڈر لینئر ڈیفرنشیل اکویشن the problem will be a2x d2y by dx square plus a1x dy by dx plus a naught xy is equal to gx, subject to the conditions that y at a is equal to y naught and y at b is equal to y1. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں. اور جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں آپ کے پاس وائی اے از اکول ٹو وائی ناٹ اینڈ وائی بی از اکول ٹو وائی ون، دے آر کالڈ باؤنڈری کنڈیشنز. اگر آپ کے پاس یہ چیز ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس، اگر ہم ایک فنکشن لے لیں y از اکول ٹو 3x اسکوائر مائنس 6x پلس 3، ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے از اے سولوشن آف دی باؤنڈری ویلیو پرابلم گیون بائی x square y double dash minus 2x y dash plus 2y is equal to 6, subject to the condition that y1 is equal to 0, y2 is equal to 3. تو آپ اگر اس کا dy by dx معلوم کریں تو کیا جائے گا، that will be equal to 6x minus 6 and d2y by dx square will be equal to 6. یہ اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں اس ڈفرینشیل اکویشن کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس 6 آ جائے گا which is the same as right hand side. اب یہ جو کنڈیشنز ہیں آپ کے پاس یہ لگائیں y1 یعنی the value of y at x equal to 1 and the value of y at x equal to 2، تو آپ کے پاس یہ پتہ چلے گا کہ یہ کنڈیشنز بھی سیٹسفائی ہو رہی ہیں. جب یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فنکشن y ہم کو جو دیا ہوا ہے it satisfies both the differential equation and the boundary condition. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو y دیا ہوا ہے فنکشن از اے سولوشن آف دی باؤنڈری ویلیو پرابلم. یہ جو ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم کی ڈیفینیشن آئی اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ایگزامپل کی، تو ہمارے پاس یہ ایک جنرل سا کیس نہیں تھا، یہ ایک پرٹیکولر کیس تھا جس کے اندر ہم نے ایگزامپل لیا. لیکن اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا فارملائز کریں اور باؤنڈری کنڈیشنز کچھ اسپیسیفکلی ڈیفائن کر دیں تو ہمارا یہ مسئلہ جو ہے فارملائز ہو جائے گا، یا جو ہمارا پرابلم ہے یہ فارملائز ہو جائے گا. کچھ باؤنڈری کنڈیشنز کو ہم جس طریقے سے ابھی میں نے بتایا کہ انیشیل کنڈیشنز کے ہی پیٹرن پر ہے، لیکن یہ کسی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے. انیشیل کنڈیشن اسٹارٹنگ پر ہے اور باؤنڈری کنڈیشن کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، ایٹ ایکس اکول ٹو اے، ایٹ ایکس اکول ٹو بی، ایکس اکول ٹو ڈی، واٹ ایور اٹ از. تو وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں وہ ہم ابھی آگے اس میں ڈیفائن کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک باؤنڈری ویلیو پرابلم سیکنڈ آرڈر کا ہے تو ہمارے پاس پاسبل باؤنڈری کنڈیشنز کیا کچھ ہو سکتی ہیں. ڈفرینشیل اکویشن وہی ہوگی آپ کے پاس a2 d2y by dx square plus a1 dy by dx plus a naught y is equal to gx. تو اس کے اندر پاسبل باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم اس سلائڈ کے اندر جو نیکسٹ آپ کے پاس آئے گی. اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے آپ کے پاس کہ y a is equal to y naught and yb is equal to y1, y dash at a is equal to y naught dash, yb is equal to y1, ya is equal to y naught and y dash b is equal to y1 dash. Similarly, y dash a is equal to y naught dash and y dash b is equal to y1 dash. اس میں کافی جگہ ڈیشز ہیں، ذرا سا کنفیوز مت ہوئیے گا. دو جگہ ویلیوز y کی معلوم کی گئی ہیں ایٹ اے اینڈ بی، اور دو جگہ ویلیوز معلوم کی گئی ہیں y ڈیش کی ایٹ اے اینڈ بی. اور جب ویلیو اس کی ایٹ اے ہے تو y ناٹ ہوگا، جب ویلیو بی ہے تو y1 ہے. تو اس کو اگر کسی جگہ کنفیوژن ہے اور کہیں اگر آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے یا مس پرنٹ ہے تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا.
لیکن یہ خیال رکھے کہ آپ کے پاس y0 y0 ڈیش y1 y1 ڈیش یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کانسٹنٹ ہیں. یہ جو جنرل کنڈیشن ہمارے پاس آتی ہے اس کی باؤنڈری ویلیو پرابلم کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا اگر لینئر کمبینیشن آپ لیں تو وہ ایک کنڈیشن بنتی ہے. واٹ آئی ہیو سیڈ جسٹ ناؤ از کہ اگر ان چاروں پیئرس کو ہم کمبائن کر لیں اور اس کا ایک لینئر کمبینیشن بنائیں تو وہ بھی ایک باؤنڈری کنڈیشن ہوگی. وہ کیا ہوگی آپ کے پاس؟ alpha 1 وائی اے پلس بیٹا 1 وائی ڈیش اے از اکول ٹو گیما 1 اور alpha 2 وائی بی پلس بیٹا 2 وائی ڈیش بی از اکول ٹو گیما 2، جبکہ alpha 1 alpha 2 بیٹا 1 بیٹا 2 they all belong to the interval 0 and 1. اس سے ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ a boundary value problem may have several solutions, a unique solution or no solution at all. یہ جو ابھی ہم نے باؤنڈری کنڈیشنز اسٹڈی کی، اس کو ہم نے دیکھا، اس کو ہم نے آبزرو کیا، تو الٹیمیٹلی کیا چیز ہمارے ذہن میں آئی، ہمارے پاس آئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ اس سے ہم نے کوئی چیز ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے. کبھی باؤنڈری ویلیو پرابلم کا ایک سولوشن ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اگر ہوگا کبھی یونیک ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں ہم کچھ ایگزامپلس لیں گے، ان کو سالو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کنڈیشنز کس جگہ پر کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم ایگزامپلس لیں گے اور اس کو سالو کریں گے، اس سے کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو جناب یہ کچھ ایگزامپلس ہیں باؤنڈری ویلیو پرابلمس کی. اس کو لیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلی ایگزامپل کیا کہتی ہے، اس میں کیا کنڈیشنز ہم نے لگائی ہیں اور کیسے اس کو ہم سالو کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل لیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ چیزیں ہم کرتے ہی رہیں گے، اس سے اب ہمارا چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اس کو ماسٹری نہ کر لیں، اس میں ہم مہارت حاصل نہ کر لیں. So let's start straight away to the examples. Example number 1 ہے، ایک فنکشن دیا ہوا ہے y is equal to c1 cos 4x plus c2 sin 4x اور ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے y ڈبل ڈیش پلس 16y is equal to 0 y0 is equal to 0 and y pi by 2 is equal to 0. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پہلے y ڈیش معلوم کر لیں، وہ آپ کے پاس آ جائے گا -4c1 sin 4x پلس 4c2 cos 4x. y ڈبل ڈیش کیا جائے گا آپ کے پاس -16 into c1 cos 4x پلس c2 sin 4x. اسٹریٹ فارورڈ ڈفرینسیشن ہے، تو y ڈیش اور y ڈبل ڈیش آپ نے معلوم کر لیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو y ڈبل ڈیش پلس 16y آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا. اس سے ثابت ہوا کہ جو فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس c1 cos 4x پلس c2 sin 4x سیٹسفائی کرتا ہے ڈفرینشیل اکویشن کو. اب کنڈیشن اپلائی کریں y0 is equal to 0، تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا c1 is equal to 0. جب c1 0 ہو گیا تو آپ کے پاس جو فنکشن تھا اوریجنل وہ ریڈیوس ہو گیا اسمالر فنکشن کے اندر، اینڈ دیٹ ول بی گیون بائی y is equal to c2 sin 4x. اب یہاں اس اسٹیپ کے بعد ذرا سا محتاط ہونا پڑے گا. اگر ہم کنڈیشن اپلائی کریں جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے، وہ کنڈیشن ہے کہ دا ویلو آف y ایٹ پائی بائی 2 از اکول ٹو 0، تو اس سے ہمارے پاس دو چیز آ جاتی ہیں، either c2 is equal to 0 اور sin 2 pi is equal to 0. لیکن ہمیں پتا ہے کہ sin 2 pi تو 0 ہوتا ہی ہے، تو دی کنڈیشن از سیٹسفائڈ فار اینی چوائس آف c2، یعنی c2 کی آپ کوئی بھی ویلو لے سکتے ہیں، جو بھی ویلو لیں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو سولوشن آیا y از اکول ٹو c2 sin 4x اور c2 کی کچھ بھی ویلو ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہم نے ایگزامپل لی اس کے اندر ہمارے پاس اس کے جواب میں y از اکول ٹو c2 sin 4x، یعنی c2 ایک آ رہا ہے جو کہ ایک آربیٹری کانسٹنٹ ہے، اس کی ویلو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لیں. ہمارے پاس کیا آ گیا؟ انفائنائٹ نمبر آف سولوشن آ گئے. میں c2 کی ایک ویلو لیتا ہوں، آپ کچھ لے لیں، یہ کچھ لے لیں، یہ کچھ اور لے لیں، تو سب کے جواب صحیح ہوں گے. وی ہیو گاٹ انفائنائٹ نمبر آف سولوشن. تو اس سے جو ہمارے پاس پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انفائنائٹ نمبر آف سولوشن ہو سکتے ہیں کسی بھی باؤنڈری ویلیو پرابلم کے. تو یہ ایک
جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پہ سرٹیفائی ہو گیا, ٹیسٹیفائی ہو گیا. آگے چلتے ہیں, دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کنڈیشن دی ہوئی ہے, کیا فنکشن ہے ہمارے پاس, اور کون سی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کو ہم کیسے سالو کریں گے. ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے y ڈبل ڈیش پلس 16y از اکول ٹو 0, دی ویلو آف y از اکول ٹو 0 اینڈ دا ویلو آف y ایٹ پائی بائی 8 از اکول ٹو 0. تو یہ وہی سوال ہے, اس میں صرف کنڈیشنز ڈفرینٹ دی ہوئی ہیں. اب اس کنڈیشن میں ہمارے پاس اگر آپ اپلائی کریں تو y ڈبل ڈیش پلس 16y از اکول ٹو 0 تو سیٹسفائی کرے گا کون سا فنکشن, جو فنکشن ابھی ہم نے پہلے لیا تھا c1 cos 4x پلس c2 sin 4x. اور جو پہلی کنڈیشن تھی y از اکول ٹو 0 از اکول ٹو 0 gives you c1 از اکول ٹو 0. دوسری کنڈیشن جب ہم نے لگائی دا ویلو آف y ایٹ پائی بائی 8, تو اس سے ہمارے پاس c2 کی ویلو بھی 0 آ گئی. دس امپلائز دیٹ دا ویلو آف c1 اینڈ c2 بوتھ آر 0. Therefore, y is equal to 0 is the only solution of the boundary value problem. تو یہ تو اس کا ایک آسان سا سولوشن آ گیا. اگر اسی کے اندر ہم کنڈیشن چینج کریں, کنڈیشنز کیا چینج کریں کہ اگر ہم ڈفرینشیل اکویشن اسی کو رکھیں اور y 0 از اکول ٹو 0 ہی رکھیں, لیکن دا ویلو آف ایٹ پائی بائی 2 ہمیں دی ہوئی ہو اینڈ دیٹ ویلو از اکول ٹو 1. اب ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سالو دا ڈفرینشیل اکویشن y ڈبل ڈیش پلس 16y از اکول ٹو 0 subject to the boundary condition y 0 is equal to 0 and y pi by 2 is equal to 0. That is the value of y at pi by 2 is equal to 1. میں اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں. We have to solve the differential equation y double dash plus 16y is equal to 0 subject to the boundary conditions that the value of y at x equal to 0 is equal to 0, the value of y at pi by 2 is equal to 1. اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ جو y is equal to c1 cos 4x plus c2 sin 4x اس کا ایک سولوشن ہے یا اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اور پہلی کنڈیشن اگر ہم لگائیں گے y 0 is equal to 0 تو c1 تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا. لیکن سیکنڈ کنڈیشن میں جب ہم لگائیں گے y at pi by 2 is equal to 1 تو ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ جائے گی. اور وہ کنٹراڈکشن کیا ہے کہ 1 is equal to 0. کبھی 0 1 کے برابر ہوا ہے, کبھی بھی نہیں. تو ہمارے پاس اس سے ثابت ہوا کہ اس باؤنڈری ویلیو پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی ایگزامپلس لی ہیں آپ کے سامنے, یہ ایگزامپل تو ایک ہی تھی لیکن باؤنڈری کنڈیشنز ویری کرتی تھی. فنکشن بھی ایک ہی تھا جو اس کو سیٹسفائی کرتا تھا, لیکن الٹیمیٹلی ہمارے پاس آنسر ڈفرنٹ آئے. کبھی ہمارے پاس انفائنائٹ سولوشن آیا, کبھی ہمارے پاس نو سولوشن آیا, اور کبھی ہمارے پاس سولوشن آ گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک باؤنڈری ویلیو پرابلم کے کئی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں. اس کا اٹ میں ہیو اے سولوشن, اٹ میں ناٹ ہیو سولوشن, اٹ میں ہیو انفائنائٹ نمبر آف سولوشنس. تو یہ جناب ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم نے پہلے فرسٹ آرڈر کے اندر شاید نہیں پڑھی تھی, کیوں یہ چیز نہیں ہوئی نا. اب اور کچھ ڈیفینیشنز ہیں, ان ڈیفینیشنز کو ہم اسٹڈی کر لیں تاکہ اپنا جو اسٹرکچر ہے وہ فارملائز ہو جائے اور آگے ہم چلنے کی کوشش کریں. نئی ڈیفینیشنز دو ہیں, ایک ہے لینئر ڈیپینڈنس اور ایک ہے لینئر انڈیپینڈنس. ڈیپینڈنس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, انڈیپینڈنس کے بارے میں پتا ہے. مثال کے طور سے اگر اس وقت آپ فیس اپنے ماں باپ سے لے رہے ہیں اور وہ آپ کے کھانے پینے کا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں, آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن آپ اگر خوش نصیب ہیں تو آپ جاب کر رہے ہیں اور اپنی فیس بھی خود دے رہے ہیں, اپنا خرچہ بھی خود نکال رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, شاید آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اسی طرح کی کچھ ڈیفینیشنز یہاں پر بھی ہیں, لینئر ڈیپینڈنس اور لینئر انڈیپینڈنس. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ لینئر ڈیپینڈنس کیا ہے اور اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے ان ٹرمز آف میتھمیٹکس. جنرلی تو آپ نے دیکھ لیا, لیکن ان ٹرمز آف میتھمیٹکس اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس سیٹ آف فنکشنز دیے ہوئے ہیں f1 f2 f3 سو آن, ہم کب کہیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں یا کب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دیٹس واٹ وی ول ڈیفائن ہیئر.
ڈیفینیشن ہے کہ اے سیٹ آف فنکشنز f1x, f2x and so on up to fnx is said to be linearly dependent on an interval I if there exist constants c1, c2, cn, not all zero, such that c1 f1x plus c2 f2x and so on cn fnx equal to 0 for all x belonging to I. تو یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی لینئر ڈیپینڈنس کی. تو لینئر ڈیپینڈنس میں ہم نے کیا کہا, ہمارے پاس سیٹ آف فنکشنز ہیں آپ کے پاس, ہم 2-3 لے لیتے ہیں. پہلے ایک فنکشن f1 ہے, دوسرا f2 ہے, تیسرا f3 ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, c1, c2, c3 ایسے معلوم کرنے ہیں جن میں سے سب کو 0 نہیں لینا ہے. اگر c1 کو بھی آپ 0 لے لیں, c2 کو بھی 0 لے لیں, c3 کو بھی 0 لے لیں, تو آپ کے پاس لینئر کمبینیشن c1 f1x c2 پلس c2 f2x پلس c3 f3x تو 0 بن جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا معلوم کر لیں, کیا c1 شاید 0 نہ لیں, c2 کو 0 نہ لیں یا c3 کو 0 نہ لیں, اور آپ کے پاس آ جائے c1 f1x پلس c2 f2x پلس c3 f3x 0 کے برابر, تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے فنکشنز f1 f2 f3 لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اگر یہ کنڈیشنز نہ ہو ہمارے پاس تو ہم یہ کیا کہیں گے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہماری نیکسٹ ڈیفینیشن ہے. جی نئی ڈیفینیشن کیا ہے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ فنکشنز یا لینئر انڈیپینڈنس. اس کو بھی ڈیفینیشن کو اسی طریقے سے پڑھیں گے, لیکن جیسے آبویس ہے کہ c1 c2 c3 c4 اپ ٹو cn سارے 0 ہی ہوں گے جب ہی وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں. سیٹ آف فنکشنز f1x f2x up to fnx is said to be linearly independent on an interval I if c1 f1x plus c2 f2x and so on cn fnx is equal to 0. Only when c1 is equal to 0, c2 is equal to 0 and cn is equal to 0. یہ کنڈیشن ہے. وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا کہ c1 c2 cn میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نان زیرو ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ سارے کے سارے 0 ہوں گے تو وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ کہلائے گا. یہ 2 فنکشنز کا کیس ہے, میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, آپ اس کو ٹرائی کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. یہ جو میں نے آپ کو بھی ڈیفینیشن بتائی ہے, یہ میں نے لینئر انڈیپینڈنس کی یا لینئر ڈیپینڈنس کی, یہ میں نے n فنکشنز کی ایگزامپلس لی تھی. آپ ایسا کر لیں, آسانی کے ساتھ 2 فنکشن لے لیں f1 اور f2, اور اس کو دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں یا نہیں صحیح ہو سکتی ہیں. کوئی فنکشن لے لیں, سائن ایکس کا لے لیں, کاس ایکس کا لے لیں, ایکس کا لے لیں, ای ٹو دی پاور ایکس کا لے لیں, اور ان کے کمبینیشن لے لیں اور دیکھیں کہ کیا کنڈیشن سے سیٹسفائی کرتے یا نہیں کرتے. یا کوئی سے 2 فنکشن اور دیکھ لیں, مثال لے لیں. اگر آپ کی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں تو ہم دیتے ہیں, ہم آپ کو ایگزامپلس کچھ کراتے ہیں, اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ یہ جو فنکشن دیے ہوئے ہیں یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہے. کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے ایگزامپلس ان لینئر ان ڈیپینڈنس, یعنی ڈیپینڈنس بھی ہو سکتی ہے اور انڈیپینڈنس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جناب دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس, اس میں سالو کرتے ہیں, فنکشنز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہیں. پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس f1x از اکول ٹو سائن 2x اور f2x از اکول ٹو سائن x cos x. اس کے اندر اگر آپ c1 کی ویلیو ہاف لے لیں اور c2 کی ویلیو -1 لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ f1 اور f2 دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہیں. سیکنڈ ایگزامپل اگر آپ لیں, اس کے اندر f1 کی ویلیو cos square x رکھ لیں, f2 کی ویلیو sin square x رکھ لیں, f3 کی ویلیو secant square x رکھ لیں, اور f4 کی ویلیو tan square x. تو یہ 4 فنکشنز آپ کے پاس اگر ہوں اور آپ اگر اپنی چوائس اس طرح سے ایکسرسائز کریں کہ c1 اور c2 آپ کے پاس 1 آ جائے اور c3 آپ کے پاس -1 آ جائے اور c4 1 ہو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 فنکشن جو ہمارے پاس دیے ہوئے تھے دے آر لینئرلی ڈیپینڈنٹ. ذرا غور کر لیجیے گا کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر.
یعنی کہ آپ ایک کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف آل تھری. مثال کے طور سے کہ اگر میں لوں سیکنڈ اسکوائر ایکس کو, تو آپ لکھ سکتے ہیں سیکنڈ اسکوائر ایکس کو کیسے, کاس اسکوائر ایکس پلس سائن اسکوائر ایکس پلس ٹین اسکوائر ایکس. ٹھیک ہے, دیٹ مینس سیکنڈ اسکوائر ایکس کین بی ایکسپریس ایز اے لینئر کمبینیشن آف دی ادر تھری فنکشن. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کوئکلی کہ ایف ون ایکس اگر ہمارے پاس سپوز دیا ہوا ہے 1 پلس ایکس, دوسرا ایف ٹو ایکس از اکول ٹو ایکس, ایف تھری ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوائر. تو اس کے اندر اگر چوائس ایسی کریں, کوئی بھی چوائس کریں گے تو آپ دیکھیے گا جواب آئے گا کہ C1 از اکول ٹو C2 از اکول ٹو C3 اینڈ دے آر آل اکول ٹو 0. یعنی کہ ہم یہاں پر کوئی ایسا لینئر کمبینیشن بنا نہیں سکے ہیں. ہینس the three functions f1, f2 and f3 are linearly independent. تو یہ ہم نے مختلف ایگزامپلس کی, 3 ایگزامپلس کے تحت ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فنکشنز ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں. انڈیپینڈنس کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ C1, C2, C3 جتنے بھی ہیں سارے کے سارے 0 ہونے چاہیے. اگر 0 نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ فنکشن جو ہے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ڈیپینڈنس اور انڈیپینڈنس کی, یہ ڈفرینشیل ایکویشن میں کافی اہم رول ادا کرتی ہیں, لیکن اس کو فارملائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, اور وہ کچھ کنڈیشنز, کچھ پیرامیٹرز ویری ویل ڈیفائن ہیں. ان میں سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے رونسکین. یہ قسم کا ڈٹرمنٹ ہوتا ہے, اور یہ ڈٹرمنٹ ہم پہلے ڈیفائن کریں گے, اور اس ڈٹرمنٹ کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کنڈیشنز آپ کے پاس ہوں, یہ ڈٹرمنٹ کس طرح سے بیہیو کرے گا, تو آپ کے پاس جو فنکشن دیے ہوئے ہوں گے ڈیپینڈنٹ ہوں گے یا انڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ جو رونسکین ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. یہ جناب دیکھیں ڈٹرمنٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے بیہیو کرتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ رونسکین ہے کیا. جیسے میں نے بتایا یہ ایک ڈٹرمنٹ ہے, اور ڈٹرمنٹ کس طرح کا ہے, کافی لمبا چوڑا ہے. اس کو ہم سلائڈ پہ دیکھ لیں تو آسان ہوگا. اس ڈٹرمنٹ کا پہلا ایلیمنٹ ہے F1. لیٹ می جسٹ ریڈ آؤٹ فار یو. F1, F2 اینڈ سو آن Fn. سیکنڈ رو جو ہوگی آپ کے پاس F1 ڈیش, F2 ڈیش اینڈ سو آن سو فورتھ Fn ڈیش. اور لاسٹ رو جو ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی F1n-1. دیٹ مینس اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے F1 کو n-1 ٹائمس. سملرلی F2n-1 اینڈ سو آن سو فورتھ اپ ٹو Fn(n-1). اس کو ہم کہتے ہیں رونسکین آف دا فنکشنز F1, F2 سو آن اپ ٹو Fnx, اور اس کو ہم کیپٹل W سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب رونسکین کی آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے جو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے. اگر یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن W کی دی ہوئی ہے, رونسکین کی دی ہوئی ہے, تو ہم اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے جس سے ہم لینئر انڈیپینڈنس یا ڈیپینڈنسی چیک کر سکتے ہیں. وہ کنڈیشنز بڑی اہم ہے اور آگے کافی امپورٹنٹ رول ادا کریں گی. تو جناب رونسکین ہم نے پڑھ لیا, رونسکین کو ڈیفائن کر لیا. اب رونسکین کی کنڈیشنز کیا ہیں, لینئر ڈیپینڈنسی کی یا انڈیپینڈنسی کی. دس از دا کرائٹیرین فار لینئر انڈیپینڈنسی اور ڈیپینڈنسی. کیا کنڈیشنز ہیں, لیٹس ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. اور ان کنڈیشنز کو یاد رکھنا ہے, یہ بار بار اپلائی ہوں گی. دس تھیورم سیز کہ اگر آپ کے پاس فنکشن دیے ہوئے ہوں F1, F2 so on Fn and they all possess at least n-1 derivatives on an interval I, اور اگر یہ رونسکین is not equal to 0 for at least one point in I, then function F1, F2 so on up to Fn are linearly independent on the interval I. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, چیک کرنا ہے اگر اس رونسکین کی ویلیو 0 آ گئی تو وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر 0 نہیں آئی کم سے کم ایک پوائنٹ پر,
تو ہم کہیں گے کہ دے ول بی لینئرلی انڈیپینڈنٹ. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فنکشن جو دیے ہوئے ہیں f1 f2 up to fn, they possess at least n-1 derivatives on an interval and are linearly dependent on I, then Wronskian of f1x, f2x, fnx is equal to 0. لیکن یہ چیز خیال رکھیے گا کہ اس کا جو کنورس ہے وہ ٹرو نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس Wronskian 0 بھی آ جائے تو اٹ ول ناٹ گارنٹی کہ یہ فنکشن جو ہے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کہ ریورس از ناٹ ٹرو بٹ ڈائریکٹ تھیورم از ٹرو. یہ ہم نے Wronskian کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ کنڈیشنز دیکھی ڈیپینڈنسی کی اور انڈیپینڈنسی کی. ہم نے کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کیا. وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ Wronskian ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ یہ 0 آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ ایگزامپلس رکھی ہیں. وہ ایگزامپلس یہ ہیں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, چیک کر لیجیے گا اور ٹرائی کیجیے گا کہ یہ ایگزامپلس کس طریقے سے ہیں, کس طریقے سے بہیو کرتی ہیں. کیا یہ جو فنکشن ان ایگزامپلس میں دیے ہوئے ہیں وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اگر کوئی پرابلم آئے تو آپ بکس کنسلٹ کر سکتے ہیں یا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیٹرمنٹ کو سالو کر لیں گے. ڈیٹرمنٹ بہت سارے سالو کیے ہوئے ہیں اور اگر نہیں سالو کیے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ ریوائز کرنے کی بات ہے, فوراً سالو ہو جائیں گے. آج ہم نے کیا کچھ پڑھا؟ ہم نے ہائر آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن پڑھی. اس کے اندر کچھ ڈیفینیشنز ہم نے فارملائز کی کہ کون سی ڈیفرینشیل ایکویشن کو ہم ہائر آرڈر کی کہتے ہیں, کس کو ہم انیشیل ویلیو پرابلم کہتے ہیں, کس کو ہم باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں, کب فنکشنز ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کب فنکشنز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, Wronskian کیا ہوتا ہے اور کیا کنڈیشن ہوتی ہے ڈیپینڈنسی کی, یا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے ڈیپینڈنسی کا یا انڈیپینڈنسی کا. یہ ہم نے آج ساری چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے. آج کچھ ایگزامپلس بھی کی تھی. ایگزامپلس بڑی سمپل سی تھیں, ٹریویل سی تھیں. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فارملائز کر دیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو یہی چیزیں آج ہمارے ٹاپک میں تھا, ہماری ڈسکشن میں تھا, جو کہ ہم نے کور کر لیا ہے. آج ہم نے جو فاؤنڈیشنز بنانی تھی ہائر آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشنز کی وہ بنائی ہیں. اس میں کچھ ہم نے ڈیفینیشن فارملائز کی ہیں اور آپ سے میری یہ ایڈوائز ہے, آپ کو یہ میری نصیحت ہے کہ ان ڈیفینیشنز کو ازبر کر لیں کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوں گی, بار بار اس کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ ڈیفینیشنز آپ کو کلیئر ہیں, اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, تو آگے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگلے لیکچرز میں ہم ڈیفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرنے کے مختلف طریقے پڑھیں گے. اب کئی لیکچرز جو آگے آئیں گے ان میں یہی ہائر آرڈر کی ڈیفرینشیل ایکویشن چلتی رہیں گی. تو اس لیے تیار رہیے گا, کاپی پینسل بلکہ کافی سارا دھتا یا کاغذ کا جو رم ہوتا ہے وہ تیار رکھیے گا کیونکہ سالو کرنے بہت ساری کوشچنس کو ہم نے سالو کرنا ہوگا. اس تیاری کے ساتھ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کروں گا اور اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے کافی زیادہ کام کرنا ہے, ہم نے اپنی مڈ نائٹ کینڈل کو برن کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.